عثمان صاحب راولپنڈی سے ہیں، آن لائن ہیں، فرمائیے کیا سوال کریں گے آپ؟ السلام علیکم احسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ احسن بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ سے ٹھیک ہے؟ کرم مالک کا جناب، بہت شکریہ جناب، کرم مالک کا، آپ بتائیے۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے میں ایک چیز کا صبر نہ آ رہا ہو تو پھر اس کا کیا حل کرنا چاہیے؟ اگر صبر سے حد یعنی حد طرح سے کیا ہونا چاہیے؟ کس چیز کا صبر نہ آ رہا ہو؟ کسی چیز کا بھی کوئی یعنی کہ صبر نہ ہو رہا ہو، یعنی کہ صبر نہ ہو تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ صبر سے برداشت پار ہو جائے۔ صبر نہ آ رہا ہو کسی چیز پر، کوئی بھی ایسی چیز جو ان کی چاہت ہے، کھانا پینا کچھ اور صبر نہ آ رہا ہو، گاڑی کچھ بھی، صبر تو کرنا روزے میں یہی تو سکھایا جاتا ہے بھائی، روزے کا سارا بیس ہی صبر کا ہے، کیا کہیں گے؟ اب صبر نہیں آ رہا بھائی کو، لیکن روزہ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں اور روزہ توڑ کے وہ کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں جس میں صبر نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ کھانا پینا اسی کا تو ہے، روزہ تو نام ہی صبر کا ہے، صبر کا ہے، صبر ہی کی ٹریننگ ہے۔ اچھا تو پھر کیا کریں؟ اب یہ بتائیے کہ بڑے مشکل میں ہمارے بھائی جو کال کر لیا پی ٹی وی پہ اس بات پہ، تو کوئی مشکل میں تو ہوں گے۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ کچھ سامنے والا ہمیں تنگ کر رہا ہے یا بد کلامی بد زبانی کر رہا ہے یا کوئی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صابہ او قاتلہ فلیقل انی صائم، کہ روزے کی حالت میں تمہیں سے کوئی لڑے، کوئی گالی دے، کوئی بدتمیزی سے پیش آئے تمہارے ساتھ، تب بھی صبر کرنا ہے اور کہنا ہے کہ انی صائمن، میں تو روزے دار ہوں۔ اچھا ایسے موقع پہ کچھ پڑھنے کے لیے عمران بھائی اگر بہت انسان کی طبیعت کر رہی ہو کچھ بے صبری، دو رکعت نماز صبر پڑھیں، اور جو اشارہ میں ان کی طرف سمجھ رہا ہوں نا، تو اس میں دیکھیں عموماً ہوتا یہ کہ بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی رغبت ہے تو زوجین کو اس میں فاصلہ رکھنا ضروری ہے، تو ہر چیز میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اس میں مشق یہی کرائی جاتی ہے کہ جس میں آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ اس طرح کی کمپلین بہت آتی ہے کہ بسا اوقات روزہ خراب کر لیتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، ایسی چیزوں سے جو انویٹیشن ہو اس چیز کی طرف، کھانا پینا کوئی چیز اس طرح، اسی لیے منع کہ کسی کے سامنے کھانا نہ کھایا جائے، تو ان تمام چیزوں میں جس چیز میں صبر نہیں آ رہا اس چیز کے آپ جو اسباب ہے اس سے تھوڑا دور رہیں۔ دو رکعت جب بے صبری ہو دو رکعت نماز صبر پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ فلاں چیز کی طرف مجھے رغبت ہو رہی ہے، مجھے اس میں صبر عطا فرما، تو پھر جب روزہ کھل جائے آپ اپنی وہ جو بھی آپ کی کھانے پینے کی یا جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کریں۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب؟ بس اس چیز سے دور رہیں جس کے لیے بہت صبر نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، صبر کرنا ہی تو ایک وہ کوشش اور نیت، مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان شروع ہمیشہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیسے کریں گے، موسم بھی ایسا ہے، یہ بھی ہے، کام بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ونس یور ان اٹ، جب آپ داخل ہو جاتے ہیں اس میں اور نیت کریں اللہ خود ہی مدد فرماتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ طبیعت خراب ہوگی، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی کہ بھئی مجھے بلکہ اتنی طبیعت خراب ہوئی رمضان کے بالکل آغاز میں کہ میری بیگم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں روزہ آج رکھنا ہے، میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں ہے، اور وہ طبیعت ٹھیک ہو گئی، روزہ رکھنے کے بعد طبیعت بالکل صحیح ہو گئی۔ جناب ایک کال ہمارے پاس ہے اور آڈینس میں سے بھی کسی کے پاس سوال ہے تو سوال کر لیجئے اور کال ہم شامل کر لیں گے۔ جی کیا سوال آپ کا؟ السلام علیکم۔ جی آپ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، مائک قریب کیجیے گا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے 1 سال سے، تو ایسی دعا بتائیں کہ میرے ہسبینڈ کی جاب ہو جائے۔ جاب کے لیے یعنی رزق کے لیے دعا بالکل لیں گے اور کال بھی شامل کریں گے۔ کال پہ کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں احسن آپ؟ رمضان مبارک ہو، الوداعی۔ آپ کو بھی، آپ کو بھی۔ ڈاکٹر صاحب سے سوال 2 کرنا چاہوں گی اور جواب بھی ضرور چاہوں گی ان سے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، آپ بولیے، فرمائیے۔ اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے بھائی جو ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، میں ان کو خواب میں دیکھتی ہوں، اچھا خواب ہوتا ہے، تو کائنڈلی مجھے اس اور بھی بہت سے لوگوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے رشتے دار، میں ان کو خواب میں دیکھتی ہوں، تو میں قرآن حدیث کی روشنی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ اچھا خواب، آپ یہ بول رہی ہیں کہ اچھی حالت میں ان کو دیکھتی ہیں، اچھا خواب دیکھتی ہیں؟ والدہ کو تو میں ابھی عمرے پہ گئی تو میں نے مدینہ منورہ میں والدہ کو دیکھا۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھائی جو ابھی حال ہی میں میرے انتقال ہوا ہے 2 مہینے پہلے، سن رہے ہیں آپ میری بات؟ جی جی آپ ہی کی بات سن رہے میری بہن، آپ ہی کی۔ اچھا، 2 مہینے پہلے میری بھائی کا انتقال ہوا تو میں نے ان کے نماز جنازہ دیکھا کہ وہ ایک پہاڑی سے اتر رہے ان کا نماز جنازہ، ٹھیک ہے، اور میں بہت خوش ہوں اور اپنے سب بہن بھائیوں سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھو میرے بھائی کا جنازہ کس طرح سے اتر رہا ہے، تو اس طرح کے سوال میں خواب دیکھتی ہوں۔ اور دوسرا سوال مجھے ضرور جواب، دوسرا سوال یہ کہ ہم
फितराना अभी निकाल सकते हैं आज कल में? प्लीज मुझे मैं डॉक्टर साहबा से डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही है, आपको अच्छा ख्वाब देखने की वो कहते हैं मुबारक भी देनी चाहिए और माशाल्लाह भी पढ़ना चाहिए। और अपना ख्वाब जहाँ तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उलमा इसको सही भी करेंगे कि अपने लोगों को ख्वाब सुनाइए जो आपके बहुत करीबी हैं, और ज़ाहिर है इल्म वालों से भी ख्वाब डिस्कस किया जा सकता है। मैमूना साहिबा क्या कहेंगी इस पर आप? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ख्वाब हमेशा मुखलिस लोगों के साथ करना चाहिए। और अपने मुर्दे अगर ख्वाब में मरहूमीन आते हैं तो ये पैगाम होता है, अगर वो उनकी हालत आप अच्छी देखते हैं तो हकीकत में उनकी हालत अच्छी होगी होती है। इंशाल्लाह। और दूसरे, आपको जब भी आप किसी अपने मरहूम को देखें तो उनकी तरफ से ज़रूर सदका किया करें, ठीक है, ये उनको तोहफ़ा होता है। और है। दुआए मग़फ़िरत में कभी भी गफलत ना करें। दुआए मग़फ़िरत जो है वो पहुंचती है सबसे पहले, सही। और इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। हदीस शरीफ में आता है जैसे तालाब में डूबने वाला हाथ ऊंचा उठाता है कि मुझे बचाओ, इसी तरह मरहूम को हमारी मग़फ़िरत की दुआ की इंतज़ार होता है और उसको पहुंचती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और इन्होंने अच्छे हाल में वालिदा को देखा, भाई को देखा, ये एक अच्छी बशारत भी है। ठीक हो गया। अब फितराना की बात की, प्लीज़ वो भी बता दीजिए, आप बताइएगा सर। जी, फितर सदक़ातुल फ़ितर जो है ये हर मुसलमान मर्द औरत पे, बच्चे पे, बूढ़े पे, जवान पे, ग़ुलाम पे, आज़ाद पे, सब पे फ़र्द है। ठीक है, बेहतर तो ये है कि रमज़ान के आखिरी दिनों में इसको दिया जाए, ये अफजल है। ठीक है। क्योंकि इसकी गर्ज़ो गायत और इल्लत जो है वो अल्लाह ईद के हवाले से जो अल्लाह के पैगंबर ने बयान फरमाई है वो है तुहरतल लिस्साइम, कि रोज़े की हालत में जो कमियां कोताहियां खता सरजद हो जाती हैं ये उनका कफ़ारा है। ओके, और तुअमतल लिल मसाकीन, और दूसरा ईद की खुशियों में मिस्कीनों को, गुरबा को शामिल करना है। बिल्कुल सही है। इमरान भाई, ये हमारी जो यहाँ पे खातून बैठी उन्होंने रिस्क के हवाले से दुआ चाहिए कोई? जी, रिस्क के हवाले से दुआएं तो हम बहुत बता चुके हैं, लेकिन आज एक ख़ास वजीफ़ा बताता हूँ और ये आराम से कर सकते हैं तमाम देखने वाले, कि अपना मामूल बना ले, डेली अगर हो सकता है तो 1000 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी कम से कम यहाँ तक इसका विट कर लिया करें। अगर 1000 मरतबा मुश्किल हो तो 313 मरतबा इसका विट करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। वैसे तो तक दुआ लंबी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अगर ज़्यादा वक्त पढ़ें, लेकिन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी इतना पावरफुल है, आपको रेस, घर, कुशादगी, खुशियाँ सब मिलेंगी इंशाल्लाह इसकी वजह से। ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेना, आप लोग कॉल कीजिए, सवाल कीजिए, और सदीक साहब भी यहाँ मौजूद है। सदीक इस्माइल साहब, आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो भी कर दीजिएगा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान।